آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ صبح کے وقت اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پور نور چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا، میرے پاس رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو امتی آپ پر ایک درود پڑھے گا اللہ پاک اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، اس کے 10 گناہ مٹا دے گا، 10 درجات بلند فرمائے گا اور اس پر اتنی ہی رحمت بھیجے گا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں ہزاروں قومیں آئی، ترقی و عروج کی بلندیوں تک پہنچی، مگر پھر ان پر زوال آیا۔ زوال کہتے ہیں کس کو ہے؟ جو رب کی طرف سے نعمت تھی وہ چھین لی جاتی، آیا اور وہ تنزلی کے گہرے گڈھے میں جا گری۔ آخر ترقی کے بعد پستی، عروج کے بعد زوال، کامیابی کے بعد ناکامی کیوں ہوتی ہے؟ قومیں ترقی کی بلندیاں تک پہنچ کر پستی کا شکار کیوں ہو جاتی ہے؟ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے چند اسباب جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم ان سے کچھ سیکھ کر اپنے آپ کو ایسے کاموں سے بچا سکیں جو زوال کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی اور نعمتوں کو ہمیشگی نصیب فرمائے، زوال نعمت سے محفوظ فرمائے۔ پارہ 13 سورہ رعد آیت نمبر 11 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کنز العرفان، بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالات نہ بدل لے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں قدرت کا ایک قانون بیان کیا گیا ہے کہ اللہ پاک اس وقت تک کسی قوم سے اپنی عطا کردہ نعمت واپس نہیں لیتا جب تک وہ قوم خود اپنے اچھے اعمال کو برے اعمال سے تبدیل نہ کر دے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا اللہ پاک جب کسی قوم کو نعمتوں سے نوازتا ہے، انہیں دنیا میں ترقی، عروج، عزت و خوشحالی، امن و سلامتی نصیب فرماتا ہے تو ان کے بلا وجہ یہ نعمت واپس نہیں لیتا جب تک کہ قوم خود اپنے حالات نہ بدل لے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے اور آپ کے درمیان قوم کے حالات دکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم کس طرف جا رہی، ہماری قوم جو ہے گناہوں کی طرف رغبت ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہماری قوم کو نمازوں کی فکر نہیں ہے، ہماری قوم کو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے کی فکر نہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہماری قوم کو فکر ہے تو بس فکر کائے کی ہے، ہائے دنیا، ہائے دنیا اور ہائے دنیا۔ اب اس دنیا کے اندر رہ کر ہماری قوم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کس ذریعے سے، کتنے اسلامی بھائی ہم نے ہماری آنکھوں سے دیکھ جو دن رات جوئے سٹے میں لگے رہتے ہیں، دن رات گالی گلوچ بکا کرتے ہیں، دن رات اپنے موبائل کی اسکرین کے اندر گندے گندے مناظر دیکھا کر اور اپنا قیمتی وقت انہی کاموں میں صرف کرتے ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کیا ان کاموں سے رب عز و جل کی ہم پر مہربانی ہوگی؟ کیا رب نے ان کاموں کے لیے ہم کو اس دنیا میں بھیجا؟ پیارے اسلامی بھائیوں، حقیقت میں آج قوم کے حالات بہت خستہ حالات، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم بھی نہیں دیتے، بلکہ آج ہم معاشرے کا جائزہ لیں، معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ میں تو گناہ کر رہا ہوں، میرے ساتھ جو میری صحبت میں رہتے ہیں، میرے ساتھ رات دن اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ بھی اس گناہ کے شکار ہوتے ہیں۔
प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, इससे क्या होता है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी अता करदा नेमत जो है वो हमसे छीन लेता है। जब कौमें बिगड़ती है, अच्छे अमाल की जगह बुरे अमाल करने लगती है, अच्छी सिफात की जगह बुरी सिफात अपना लेती है, मेहनत की जगह सुस्ती का शिकार होती है, फर्ज शनासी के बजाय लापरवाही से काम लेती है, तकवे के बजाय गुनाह का रास्ता इख्तियार करती है। होना तो ये चाहिए था कि हमारी ज़िंदगी के शबो रोज़ रब अज़्ज़ व जल की फरमा बरदारी में गुजरना चाहिए, तकवे वाली ज़िंदगी में गुजरना चाहिए थे। बाकी हम जायज़ा लें हमारी ज़िंदगी के और मुआशरे की ज़िंदगी के जो नौजवान के हालात हैं वो गुनाहों के दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। शुक्रगुजारी के बजाय नाशुक्री करती है तो कौमों की इज्जत को ज़िल्लत में, खुशहाली को तंगहाली में, उरूजी को पस्ती में, तरक्की को जवाल में और कामयाबी को नाकामी में तब्दील कर दिया जाता है। दुनिया की तारीख उठाकर देख लीजिए, कुदरत का ये अटल कानून है। इस जमीन पे हजारों कौमें आई, उन्हें तरक्की, उरूज, इज्जत, खुशहाली, अमन व सलामती की नेमतों से नवाजा गया, मगर जब उन्होंने नेमत की नाकदरी की तो उन्हें निशाने इबरत बना दिया गया। आइए, किस कौम को कैसे निशाने इबरत बनाया? कौम आद, इन्हें ताकत अता हुई, मालो दौलत से नवाजा गया, लेकिन जब इन्होंने नाफरमानी की, नेमतों की नाकदरी की तो रब्बे कहार ने इन पर आंधी का अजाब भेज दिया और ये निशाने इबरत बनकर रह गए। कौम समूद, फन्ने तामीर की माहिर कौम, अल्लाह पाक ने इन्हें नेमत अता फरमाई, ताकत अता की, मालो दौलत से नवाजा, दुनिया में इज्जत इनायत फरमाई, मगर ये सरकश हुए, नाशुक्रे बने। कुदरत ने इन्हें शदीद जलजले से इन्हें तबाह बर्बाद कर दिया। गरज जब तक कौम अपनी हालत ना बदल ले, अल्लाह पाक नेमतों से महरूम नहीं फरमाता। जब कौम अपनी हालत बदल ले, अच्छाई की जगह बुराई अपनाए, शुक्र की जगह नाशुक्री करे, फरमा बरदारी के बजाय ना फरमानी करे, तो अल्लाह पाक के कहर का कोड़ा बरस जाता है, फिर उन्हें कुछ भी मोहलत नहीं दी जाती, उन्हें इबरत का निशाना बना दिया जाता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, इस आयत करीमा से ये भी मालूम हुआ कि उरूज व तरक्की को कोई विरासती शे नहीं। ऐसा नहीं होता कि फुला कौम हमेशा तरक्की ही करेगी और फुला कौम हमेशा पस्ती में ही रहेगी, नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। तरक्की, उरूज, कामयाबी, इज्जत, शानो शौकत, इन सब का नेमतों का ताल्लुक नसब, नाम, पैसा और रंग रूप से नहीं, बल्कि तरक्की व उरूज का ताल्लुक आला किरदार से है। मशहूर मुफस्सिर कुरान हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, कौमें बड़ी हो या छोटी, हत्ता के नबी अलैहिस्सलाम के हम वतन, हम नसब, बल्कि अंबिया अलैहिस्सलाम के करबतदार, यहाँ तक कि अंबिया अलैहिस्सलाम की औलाद, जो भी अल्लाह पाक की नेमत की ना कदरी ना शुक्री करेगा, उससे नेमत छीन ली जाएगी। हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, बहुत वजह बात, हर चीज़ का कोई मकसद होता है। जब तक वो चीज़ अपना मकसद पूरा करती रहे, उसकी कदर कीमत होती है, उसका मालिक उस शे की हिफाजत भी करता। अगर वो चीज़ अपना मकसद पूरा ना करे तो ना उसकी कदर कीमत बाकी रहती है, ना उसकी हिफाजत की जाती। एक कलम को ही देख लीजिए, कलम का मकसद लिखना है, जब तक कलम लिखता रहे लोग उसे सीने से लगा कर रखते हैं। जब ये लिखना बंद कर दे तो उसके पहले से कदर कीमत नहीं रहती, ना उसकी हिफाजत की जाती है, ना सीने से लगाकर रखा जाता। यही मामला है हम मुसलमानों की भी जिम्मेदारियां। जब तक हम वो जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे, तरक्की, कामयाबी, उरूज हमारा मुकद्दर रहेगी। अगर हम अपनी जिम्मेदारियां निभाना छोड़ देंगे,
تو ہم اپنی قدر و قیمت کھو بیٹھیں گے۔ ہماری ذمہ داریاں کیا ہے؟ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کنز العرفان، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی ہو، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ اے مسلمانوں، لوح محفوظ میں تمہارا یہ وصف لکھا ہے کہ تم سب سے بہتر اور سب سے افضل امت ہو۔ تمہارے لائق یہ ہے کہ تم اس منصب کی حفاظت کرو، یعنی ہمیشہ اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزار و فرما بردار رہو۔ ایسا ہونا چاہیے، ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ سرکار کی اطاعت میں ہماری زندگی گزرنا چاہیے، اللہ کریم کی اطاعت پر ہماری زندگی بسر ہونا چاہیے۔ رب نے فرما دیا کہ یہ حرام ہے، جوا سٹا حرام ہے، زنا حرام ہے، بد نگاہی حرام ہے، سود خوری حرام ہے، گانے بازے حرام ہے، موسیقی کی دھن حرام ہے، ڈھول تاشے حرام ہے۔ ان کاموں سے ہم کو دور ہونا ہوگا۔ یہ ہے رب عز و جل کی اطاعت کرنے کا طریقہ۔ یہ حرام کردہ چیزیں آج اسی ماہ کے پچھلے کچھ دنوں جائیں ہم نے ہماری آنکھوں سے ایسے دیندار لوگوں کو بھی دیکھا جو چوکی کے اندر، اکھاڑوں کے اندر بڑے بڑے ڈیجوں کی دھنوں پر ناچ رہے تھے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، تم نے غیر قوموں کو کیا درس دیا کہ جو طریقہ تمہارا ہے وہی ہمارا بھی ہے، جبکہ ان میں اور ہم میں یہ نماز کا فرق ہے۔ آئیے اب سرکار کی اطاعت کیسے کرنا ہے؟ تو میرے آقا کی سنتوں پر چلنا ہوگا، میرے آقا کی ہر وہ سنت سے محبت کرنی ہوگی جو طریقہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کر کے پریکٹیکل کر کے اپنی امت کو دکھا دیا، اس طریقے پر ہم کو چلنا ہوگا۔ آج ہم کو کھانے کی سنت نہیں معلوم، آج ہم کو بال سنوارنے کی سنت نہیں معلوم، آج ہم کو چپل پہننے کی سنت نہیں معلوم، آج ہم کو لباس پہننے کی سنت نہیں معلوم، آج ہم کو گھر سے باہر نکل کے جانے کی سنت نہیں معلوم، آج ہم کو سفر کرنے کی سنت نہیں معلوم، آج ہم کو تجارت کرنے کی سنت نہیں معلوم۔ الغرض خالی ہم یا محمد یا نبی کا نعرہ ہی لگاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ سرکار کی ہر ادا کو ادا کرنا چاہیے۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول الحمدللہ رب عز و جل کی اطاعت بھی سکھاتا ہے، اور آقا کی اطاعت کیسی کرنا ہے یہ بھی اس مدنی ماحول میں سکھایا جاتا ہے۔